عشق و محبت کی ایک بہت ہی پیاری داستان، ایک بہت ہی پیارا ناول یقیناً پڑھ کر آپ کو بھی بہت اچھا لگے گا۔ زویا لاہور کے ایک ادبی گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ والد محترم ایک ریٹائرڈ پروفیسر تھے جو ہر بات میں حکمت کی جھلک دکھاتے تھے۔ ماں ایک دعاؤں بھری نرم مزاج خاتون تھیں۔ ایک چھوٹا بھائی تھا جس کا نام فیضان تھا، جو ہمیشہ زویا کو چھیڑتا، تنگ کرتا اور اس کی تنہائی پر اس کو فکر مند رہتا تھا۔ آپ کبھی کسی سے دل لگاؤ گی یا نہیں؟ یعنی کہ میں اتنا چپ رہتی تھی کہ بھائی مجھے اس طرح چھیڑ کر ہنساتا تھا، فیضان نے ایک دن ہنستے ہوئے کہا۔ زویا مسکرا دی۔ کچھ رشتے خاموشی میں بنتے ہیں، تم نہیں سمجھو گے، ابھی چھوٹے ہو۔ ایک دن کالج لائبریری کے ایک کونے میں سعد داخل ہوا۔ وہ بھی تنہا تھا، لیکن اس کی خاموشی میں بہت زیادہ گہرائی تھی۔ ایک دن بارش میں وہ بھیگا ہوا آیا، زویا کے سامنے آ کر بیٹھ گیا۔ وہ لمحہ دونوں کے دلوں میں محفوظ کر گیا۔ دونوں کو ایک دوسرے کی موجودگی کا بے حد احساس ہوا۔ زویا روز آ کر امی کو سعد کی نظموں کے بارے میں بتاتی تھی، لیکن نام نہیں لیتی تھی کہ وہ اس کو دل سے چاہنے لگ گئی ہے۔ امی ہنستی تھی، بیٹی دل کی بات چھپا کے رکھو، پر اللہ سے نہ چھپاؤ، اللہ کو سب بتا دیا کرو، وہی دلوں کو جوڑتا ہے۔ پہلی ملاقات والدین سے جب کروائی، ایک دن سعد زویا کی امی سے پہلی بار ایک ادبی میلے میں ملا۔ وہ ان کا ادب سے لگاؤ دیکھ کر بہت ہی زیادہ متاثر ہوا، کیونکہ شاعری سے وہ بھی کافی حد تک لگاؤ رکھتا تھا۔ امی نے بعد میں زویا سے کہا، اگر تمہاری پسند یہی لڑکا ہے تو مجھے سعد کی آنکھوں میں بہت زیادہ سچائی نظر آئی ہے، اور تمہارے لیے اس کا احساس بھی۔ والد نے خاموشی سے سعد کے کالمز پڑھے اور بس ایک جملہ کہا، یہ لڑکا گہرائی رکھتا ہے، بات آگے بڑھاؤ، لیکن دعا کے ساتھ۔ سعد کا تبادلہ انہی دنوں اسلام آباد میں ہو گیا۔ زویا ٹوٹ کر رہ گئی، لیکن اس کی ماں نے اس کا ہاتھ تھاما اور اسے تسلی دی اور اسے انتظار کرنے کا کہا۔ بیٹی، جس رب نے تمہیں جوڑا وہی تمہیں پھر ملائے گا، ابھی صبر کرو۔ سعد چلا گیا، مگر فیضان روز اس کو ہنسانے کی کوشش کرتا تھا، کیونکہ زویا اب بہت زیادہ سیریس ہو گئی تھی۔ کبھی زبردستی آلو کے چپس لا کر دیتا، کبھی فلم دکھا دیتا، لیکن زویا کے دل پر تو سعد کی چھاپ لگ گئی تھی۔ 2 سال بعد سعد ایک مشاعرے میں دوبارہ زویا کے سامنے آیا۔ اس بار وہ صرف شاعر نہیں تھا، خاندان کے اعتماد کے لائق مرد بن چکا تھا۔ جب اس نے نظم پڑھی، زویا کی آنکھوں میں آنسو اور والدین کی آنکھوں میں سکون تھا، کیونکہ وہ جس طرح سعد کو دیکھنا چاہتے تھے وہ بالکل ویسا ہی نظر آ رہا تھا۔ والد نے آہستہ سے سعد کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ زویا کو سعد کی بہت پسند تھی، لیکن بچپن سے اس کی ایک چھوٹی سی یہ خواہش بھی تھی کہ جب وہ دل سے کسی کو چنے گی تو اس کی شادی روایتی انداز میں کہکہوں اور خوشیوں سے بھرپور ہوگی۔ امی ہنستی تھیں، بیٹا دل کا رشتہ بن جائے تو شادی کا دن خود ہی بہت زیادہ حسین اور خوشگوار ہو جاتا ہے، اور جس میں محبت ہو جائے شامل تو وہ تو دن اور زیادہ یادگار بن جاتا ہے۔ لائبریری میں ہونے والی خاموش ملاقاتیں، سعد کی شاعری اور زویا کی خاموش مسکراہٹ پہ یہ سب ایک رشتہ بن چکے تھے۔ فیملیز جب ایک دوسرے سے ملیں تو زویا کی ماں نے ہنستے ہوئے کہا، ہماری بیٹی نے تو ساری دنیا کو انکار کر دیا تھا، پر سعد کے نام پر تو وہ چپ چاپ ہو گئی تھی، کیونکہ سعد اس کے دل میں بہت زیادہ جگہ بنا چکا تھا۔ سعد کی امی نے پہلا قدم اٹھایا، ہم شادی ایسے ہی کریں گے جیسے زویا تمہارا خواب ہے۔ زویا، تم اب ان کی بیٹی نہیں، ہماری بیٹی ہو۔ زویا کے ہاتھوں میں مہندی لگاتے ہوئے اس کی سہیلیوں نے بہت سارے گیت گائے
اور ڈھولک بجائی اور گجرے پہنا کر اس کی رسم حنا والی ایک رسم ادا کر دی گئی۔ اب زویا کو اپنا خواب پورا ہوتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ فضان نے خوب ناچ کیا اور سعد کی بہن نے مزاحیہ مشاعرہ سجا دیا۔ اگلے دن بارات تھی، سب کو اپنی اپنی پڑی ہوئی تھی، تیاریوں میں سب مشغول تھے اور مجھے پولر بھی بھیجنا تھا۔ جب میں تیار ہو کر سجی ہوئی دلہن بنی سٹیج پر بیٹھی تھی تو بہت ہی پیاری لگ رہی تھی۔ سعد گھوڑے پر آیا، دوستوں کے ساتھ ناچتے ہوئے، ڈھول کی تھاپ، گلاب کی پتیاں اور جگمگاتے ہوئے لائٹس کے درمیان زویا کی امی کی آنکھوں میں تو آنسو ہی آ گئے، مگر وہ آنسو خوشی کے تھے۔ خوشی کے ساتھ بارات کا استقبال کر کے ان سب کو بٹھا دیا گیا۔ پھر نکاح کی رسم شروع ہو گئی۔ مولوی صاحب نے پوچھا، زویا بنت عارف، کیا آپ کو سعد بن سلیم سے نکاح قبول ہے؟ زویا پہلے تو ہچکچائی اور شرما کر اس نے منہ نیچے کر لیا، لیکن زویا نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، قبول ہے۔ شادی کے بعد جب زویا سعد کے ساتھ اس کے گھر پہنچی تو دروازے پر ماں جی نے دعا کرتے ہوئے کہا، بیٹا اب یہ صرف بہو نہیں، ہمارے گھر کی روشنی ہے، ہمارے گھر کی وہ روشنی جو اس گھر کو جگمگا کر رکھ دے گی۔ زویا کی ساس بہت ہی اچھی خاتون تھیں۔ سعد نے زویا کے لیے اپنا کمرہ خود سجایا تھا۔ دیوار پر ایک فریم تھا، خاموشی سے آیا تھا، اب زندگی بن گئی ہو۔ اس پر یہ لکھا ہوا تھا، بالکل میں آپ کی بات کو سمجھ رہا ہوں۔ شرمیلی اور رومانوی پہلی رات کا منظر۔ پہلی رات زویا اور سعد کے درمیان خاموشی سے محبت بولی۔ زویا اور سعد کے دل کی ایک ہی آواز تھی کہ ہم نے ایک دوسرے کو پا لیا ہے۔ کمرہ گلابوں کی خوشبو سے بہت زیادہ مہک رہا تھا اور خوشبو ہر طرف پھیلی ہوئی تھی۔ نرم روشنی، سرخ گلاب اور دیوار پر لٹکا ہوا وہی فریم خاموشی سے آیا تھا، اب زندگی بن گیا ہے۔ واقعی سعد میری زندگی بن گیا تھا۔ زویا عروسی جوڑے میں چپ چاپ بیٹھی تھی، نظریں جھکی ہوئی، دل دھڑک رہا تھا جیسے کوئی نئی دنیا میں قدم رکھ رہا ہو۔ سعد دروازے پر چند لمحے رکا رہا، جیسے اس لمحے کو ہمیشہ کے لیے اپنی آنکھوں میں قید کرنا چاہتا ہو۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا زویا کے سامنے آیا اور ادب سے سلام لے کر کہتا ہے کہ زویا سر تو اٹھاؤ نا، آج تم کتنی پیاری لگ رہی ہو۔ سعد کی آنکھوں میں محبت، مان اور احترام کی چمک موجود تھی۔ زویا شرما رہی تھی، جھجک رہی تھی۔ میں بہت کچھ کہنا چاہتا ہوں، لیکن سچ یہ ہے کہ تم آج صرف دل کی دھڑکن نہیں، میری زندگی بن چکی ہو۔ سعد نے اپنے دل کی ساری باتیں اس کے سامنے عیاں کر دیں۔ زویا نے پہلی بار اس کے چہرے کی طرف دیکھا، دھڑکن رک سی گئی۔ سعد نے ہاتھ بڑھایا، آہستہ سے زویا کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا۔ کیا ہم ایک دوسرے کے ہم سفر بن سکتے ہیں؟ صرف شوہر بیوی نہیں، دوست ہی بن کر رہنا چاہیے۔ اور دوستی کا ایسا رشتہ جب میاں بیوی میں آ جائے تو بہت ہی اچھا اور مضبوط رشتہ ہو جاتا ہے۔ زویا نے ہولے سے جی کہا اور سعد نے زویا کی پیشانی پر ایک محبت بھرا بوسہ دیا۔ وہ لمحات لفظوں کے محتاج نہیں تھے، صرف خاموشی، دل کی دھڑکنیں اور دو روحوں کا نرم سا بندھن تھا۔ اب وہ ایک دوسرے کے ہمیشہ کے لیے ہو چکے تھے۔ اس رات محبت نے نہ چیخ کر کچھ کہا اور نہ کوئی وعدہ چیخا، بس ایک پیشانی پر بوسہ، ایک خاموشی تھی اور دو دل جو عمر بھر کے لیے ایک ہو گئے تھے۔ دونوں کو اپنی اپنی محبت مل گئی تھی اور یہ محبت ان دونوں نے سدا کے لیے اب قائم رکھنی تھی۔ زویا کی خاموش محبت دعاؤں سے بنی اور دھوم دھام کی چمک سے سجی، ایک ایسی کہانی جو سادگی، خاندانی رشتوں اور محبت کے شور و رنگ میں بکھر گئی۔
زویا کو بہت ہی اپنا اچھا لگا سسرال میں پہلا دن۔ محبت اگر دل سے ہو اور رشتے اگر عزت سے ہوں تو شادی صرف تقریب نہیں، ایک جشن زندگی بھی بن جاتی ہے۔ اور ایسی شادی جس میں آپ کی ساری خواہشات پوری ہو جائیں تو وہ تو زندگی بھر کے لیے ہی ایک لمحہ دل پر ٹھہر جاتا ہے۔ دعاؤں کے سائے میں زویا کی امی نے زویا کو رخصت کیا، اور جب یہ جملہ کہا، خاموش دلوں کی دعائیں زویا کبھی رد نہیں ہوتی، اللہ نے تمہارے دل کی آواز سن لی تھی۔ زویا کو اپنی امی کی یہ باتیں یاد آ رہی تھیں۔ محبت صرف دو لوگوں کا نام نہیں، یہ خاندانوں کا مان، دعاؤں کی چھاؤں اور وقت کا امتحان ہے۔ خاموشی میں جمی محبت جب خاندان کا سایہ پا لیا تو وہ ہمیشہ کے لیے امر ہو جاتی ہے۔ اور ایسی ہی محبت ہم دونوں کی تھی جو کہ امر ہو گئی۔ شادی کے دوسرے دن جب زویا نے آنکھ کھولی تو کھڑکی سے سورج کی روشنی اندر آ رہی تھی۔ وہ اپنے نئے کمرے میں، نئے ماحول میں، لیکن عجیب سی سکون بھری تھکن کے ساتھ جھانکی۔ ساتھ ناشتے کے لیے ٹرے لے کر اندر آ چکا تھا اور اس نے کہا کہ میڈم آج سے ناشتے کا آغاز محبت سے ہوگا۔ چائے میں نے خود بنائی ہے، تھوڑی تلخ ہو تو دل سے اس کو میٹھا کر لینا۔ وہ دونوں اس بات پر مسکرا دیے اور دونوں نے مل کر ناشتہ کرنا شروع کر دیا۔ زویا نے حیرت سے کہا، آپ نے ہاں، بیویوں کو حیران کرنا شوہروں کا بنیادی حق ہے، سعد نے شرارت سے کہا، اور دونوں ہنس پڑے۔ وہ دونوں بالکونی میں بیٹھے پہلی بار بغیر کسی شرم یا جھجک کے ایک ساتھ چائے پیتے رہے، اور دونوں ہی اپنے ماضی کی باتوں کو یاد کر کے اور زیادہ خوش ہونے لگے کہ ہم وہ خوش قسمت ہیں جنہوں نے محبت کو سوچا، دیکھا اور پھر پا لیا۔ زویا نے سوچا، نیا گھر ہو یا نیا رشتہ، اگر ساتھ میں احترام اور محبت ہو تو سب اپنا سا لگتا ہے۔ اور زویا ان خوش نصیبوں میں تھی جس کو سب کچھ اس کی مرضی کا مل گیا تھا۔ زویا نے کہا، آج میں آپ کے لیے کھانا خود بناؤں گی۔ سعد نے کہا، لیکن شرط یہ ہے کہ میں بھی آپ کی مدد کروں گا، کیونکہ اس کو آفس سے ایک ہفتے کی چھٹیاں تھیں۔ زویا چولہے کے پاس کھڑی ہنڈیا میں چمچ چلا رہی تھی اور سعد اس کے دوپٹے کا پلو پکڑ کر کہہ رہا تھا، بیوی جی یہ تو جل رہا ہے۔ زویا نے شرما کر کہا، تو ہٹا دینا۔ جب دسترخوان پر پہلا کھانا رکھا گیا، دال چاول اور زویا کی محبت، سعد نے نوالا منہ میں ڈالا، آنکھیں بند کی اور کہا کہ واہ کیا مزے کا کھانا ہے۔ سعد کی امی نے بھی اس کے کھانے کی تعریف کی، شاید زندگی میں اس سے بہتر کچھ کھایا ہی نہ ہو، کیونکہ وہ زویا کو بہت زیادہ عزت دینا چاہتا تھا۔ زویا نے کہا، سچ؟ سعد نے مسکرا کر کہا، جھوٹ بول کر اپنی قسمت نہیں خراب کروں گا۔ ایک دن سعد دیر سے آیا اور موبائل بند تھا۔ زویا بہت زیادہ فکر مند ہو گئی، پھر غصے میں بدل گئی اور اس کا انتظار کرنے لگی۔ جب سعد گھر واپس آیا تو اس نے کہا کہ آپ کو ایک میسج تو کر دینا چاہیے تھا۔ سعد نے کہا، یار وہ فون بس بیٹری ختم ہو گئی تھی، اس وجہ سے فون نہیں کر سکا۔ زویا خاموش ہو گئی۔ سعد نے آہستہ سے اس کے قریب آ کر اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا کی چین دیا جس پر لکھا تھا، If I forget to call, remember I never forget to love۔ یہ اتنے پیار بھرے لفظ تھے کہ زویا کی آنکھیں نم ہو گئی اور وہ ان خوشی کے لمحوں کو محسوس کرنے لگی کہ سعد مجھ سے کتنی محبت کرتا ہے۔ سعد نے کہا، ناراض بیوی سب سے زیادہ خوبصورت لگتی ہے، پر خوش بیوی میرے دل کی کمزوری ہے، اور تم ہمیشہ میرے ساتھ خوش ہی رہا کرو۔ شادی کو 2 ہفتے گزر چکے تھے۔ زندگی آہستہ آہستہ اپنے حسین راستے پر رواں دواں چلنا شروع ہو گئی تھی۔ اب زندگی کی صبحیں اور شامیں بہت زیادہ ہی اچھی لگتی تھی۔
ایک شام سعد نے زویا کو چائے کے دوران اچانک پوچھا، چلو کہیں چلتے ہیں؟ زویا نے حیرت سے پوچھا، کہاں؟ سعد نے آنکھ مار کر کہا، جہاں صرف تم اور میں ہوں، یعنی کہ صرف ہم دونوں اور کوئی تیسرا نہیں۔ باقی سب چھٹیاں منا رہے ہوں گے اور ہم دونوں اپنی تنہائی کو انجوائے کریں گے۔ اگلے دن وہ دونوں مری روانہ ہوئے۔ زویا نے پہاڑوں کی خنکی میں پہلی بار زندگی کو ایسے محسوس کیا جیسے خواب آنکھوں سے نکل کر حقیقت بن گئے ہوں، اور واقعی خواب تو حقیقت بن گئے تھے۔ سعد کا ساتھ ہی اتنا پیارا تھا۔ وہ برف پر چلتے ہوئے سعد کے کندھے سے لگی کہنے لگی، یہ لمحے کبھی ختم نہ ہوں کیونکہ مجھے ہمیشہ آپ کے ساتھ رہنا ہے۔ سعد نے کہا، یہ لمحے نہیں، یہ زندگی ہے۔ تمہارے ساتھ میری پوری زندگی یوں ہی گزر جائے تو کم ہے۔ شام کو ہوٹل کی چھوٹی سی بالکونی میں وہ دونوں کمبل میں بیٹھے تھے اور اس سردی کو انجوائے کر رہے تھے کہ زویا نے کہا، آپ کو پتہ ہے آپ ہنستے ہوئے زیادہ خوبصورت لگتے ہیں۔ سعد نے شرارت سے کہا، تو پھر تم ہنسانے کا بندوبست کرتی رہا کرو۔ تو زویا شرما سی گئی اور ہنستے ہوئے سعد کے کندھے پر سر رکھ کر کہنے لگی کہ میں صرف ہنسانا نہیں چاہتی، آپ کا ساتھ بھی ساری زندگی کے لیے چاہتی ہوں، اور میں چاہتی ہوں کہ ہم دونوں اسی طرح پیار و محبت سے ساری زندگی گزار دیں۔ اس رات زویا نے سعد کو اپنی ڈائری بھی دکھائی جس میں ایک جملہ لکھا تھا، پتہ ہے میں نے دعاؤں میں کبھی نام نہیں مانگا، بس یہ کہا، اللہ جو میرا ہو وہ مجھے دل کی سکون کے ساتھ چاہے، اور وہ تم بن گئے ہو۔ یعنی کہ میں نے دعاؤں میں تمہیں ایسے ہی مانگا تھا۔ سعد نے کہا، شاید دعا اور محبت دونوں دل سے نکلیں تو راستے خود بخود بن ہی جاتے ہیں، اور اللہ نے یہ راستہ ہمارے لیے خود ہی بنا دیا تھا۔ یہ چھوٹا سا سفر ایک دوسرے کے دل میں اور گہرا نقش چھوڑ گیا۔ اب وہ صرف میاں بیوی نہیں تھے، وہ دو بہترین دوست، ہم سفر اور ہم راز بن چکے تھے۔ اور جب میاں بیوی ایک دوست اور ہم راز بن جاتے ہیں تو رشتہ اور زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے۔ شادی کو 2 سال ہو چکے تھے۔ زویا اور سعد کی زندگی محبت، دعاؤں اور چھوٹے چھوٹے خوشیوں سے بھرے ہوئے لمحات سے بھری پڑی تھی۔ ایک دن زویا نے سعد سے کہا، آج دل بہت عجیب سا ہو رہا ہے، کچھ بدل رہا ہے میرے اندر میں۔ تو سعد نے مسکرا کر کہا، شاید اور یقیناً ہماری محبت نے شکل بدلنی شروع کر دی ہے۔ سعد کو محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے کوئی بہت بڑی خوشخبری ملنے والی ہے۔ چند دن بعد زویا کے ہاتھ میں وہ ٹیسٹ رپورٹ تھی جس پر صاف لکھا تھا کہ تم ماں بننے والی ہو، مبارک ہو، آپ ماں بننے والی ہیں۔ زویا کی آنکھیں خوشی سے بھیگ گئیں۔ اس نے سعد کو دکھایا تو وہ چند لمحے ساکت کھڑا رہا، پھر جھک کر زویا کے ہاتھوں کو چوما اور اس کی گود میں اپنا سر رکھ دیا، اور دونوں نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ اللہ نے ہمارے دلوں کو ایک اور دل عطا کیا ہے۔ وہ دونوں اس خوشی سے بہت ہی زیادہ خوش ہوئے۔ ان دنوں سعد زویا کا سب سے خاص دوست بن گیا۔ وہ رات کو زویا کے لیے دودھ خود گرم کرتا، اس کے پیروں پر تیل لگاتا اور بچوں کی نظمیں پڑھ پڑھ کر اسے سناتا۔ اب تو اس کا ایک اور کام بڑھ گیا تھا، زویا کو اور زیادہ خوش رکھنا۔ ایک دن سعد نے زویا کے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر کہا، بیٹا ہو یا بیٹی، میں چاہتا ہوں وہ تمہاری مسکراہٹ جیسا ہو، اور جیسا تمہارا دل نرم ہے اس کا بھی دل اس جیسا ہی ہو۔ پھر وہ لمحہ آیا، زویا نے درد سہا اور اسپتال کی سفید روشنیوں میں اللہ نے ان کو چاند سا بیٹا عطا کیا۔ جب سعد نے بچے کو گود میں لیا، اس کے لبوں پر صرف 2 لفظ تھے، الحمدللہ یا رب العالمین۔
اے اللہ تیرا بہت شکر ہے کہ تو نے ہمیں اس نعمت سے نوازا ہے۔ اس نے اس کے کان میں اذان دی اور بیٹے کا نام ایمان سلیم رکھا۔ ایمان محبت کی روشنی، سلیم سعد کا نام تھا۔ وہ بہت خوش تھا اپنے بیٹے کو پا کر اور اپنی محبت کو مکمل کر کے۔ جب زویا نے بچے کو پہلی بار دیکھا وہ رو دی اور اس خوشی سے کہ سعد کی محبت نے مجھے اتنا بڑا تحفہ دے دیا ہے کہ میں اس کی ایک ننھے منھے بچے کی ماں بن گئی ہوں۔ یہی وہ چیز ہے جو میں خواب میں دیکھتی تھی۔ اتنا سکون، اتنی رحمت۔ سعد نے کہا اللہ نے ہمیں صرف بچہ نہیں دیا، ہماری محبت کا ثبوت ہمیں دیا ہے، ہماری دعاؤں کا جواب دیا ہے، ہمارے رشتے کی روشنی دی ہے۔ اور یوں زویا اور سعد کی محبت ایک نیا رنگ لے کر آئی۔ اب ان کے درمیان صرف محبت نہیں تھی بلکہ محبت بڑھ گئی تھی اور زیادہ بڑھ گئی تھی۔ ایک ننھا وجود بھی تھا جو ان کے درمیان کا رشتہ اور مضبوط کر گیا۔ دعا، شکر اور محبت کے حسین لمس کے ساتھ وہ اپنے بیٹے کو دیکھے جا رہی تھی۔ ایمان اب 6 ماہ کا ہو چکا تھا۔ گلابی گال، معصوم آنکھیں اور ہنسی ایسی کہ جیسے صبح کی اذان۔ زویا جب اسے گود میں لیتی تو دنیا تھم سی جاتی تھی۔ وہ اس خوشی کو اور زیادہ انجوائے کرتی تھی کیونکہ وہ ایک ماں بھی بن چکی تھی۔ سعد اکثر رات کو زویا اور ایمان کو سوتے دیکھتا تو دل میں کہتا کہ اللہ تیرا کتنا شکر ہے کہ تو نے میری دنیا مکمل کر دی۔ یا اللہ تو نے مجھے ہر وہ چیز دے دی جو میں نے مانگی اور جو میں مانگنا بھی نہ جانتا تھا، تو نے میرے لیے وہ سب آسان کر دیا۔ میرا اللہ مجھ پر اتنا مہربان ہوگا کہ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ وہ اب نئے گھر میں شفٹ ہو چکے تھے، 3 کمروں کا چھوٹا سا خوبصورت گھر جس کی دیواروں پر بچوں کی ہنسی، محبت کی تصویریں اور خاموش دعائیں لکھی تھیں۔ زویا کی ساس اب دادی بن چکی تھی اور وہ بہت زیادہ خوش تھیں اپنے چھوٹے سے پوتے کو دیکھ کر اور اسے اپنی گود میں کھلاتی تھی۔ ان کا دل ایمان سے ایسا لگا تھا کہ اب وہ انہیں پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ کب صبح ہوئی اور کب شام ہو گئی۔ فیضان ماموں بنا تو روز نئے کھلونے لے آتا تھا۔ امی اب اکثر کہتی تھیں دعا وہی ہے جو مانگنے والے کا نصیب بن جائے۔ زویا تم اللہ کی بہترین عطا ہو۔ ایک شام سعد نے زویا کو چھت پر لے جا کر کہا یاد ہے زویا تم نے کہا تھا شادی دھوم دھام سے ہو، زندگی سادگی سے گزرے، تو دیکھا ہم نے ویسا ہی کیا جیسا تم نے چاہا۔ تو زویا ہنسی ہاں، اور تم نے ہر خواب پورا کر دیا اور میں اس بار اللہ کا بہت شکر ادا کرتی ہوں۔ سعد نے جیب سے ایک چھوٹا سا لاکٹ نکالا، اندر ایمان کی تصویر اور دوسری طرف زویا کی تصویر تھی اور ان پر ایک جملہ کندہ تھا میری دنیا دعا کی صورت، محبت کی حقیقت اور سکون کی آخری منزل۔ زویا کی آنکھیں تو نم ہی ہو گئیں خوشی کے ساتھ، اور پھر ایمان نے نیند میں مسکرا کر ہاتھ پھیلائے جیسے وہ جانتا ہو کہ وہ محبت کے گھر میں ہے۔ زویا اور سعد کی کہانی کسی شہزادی اور شہزادے کی کہانی نہیں تھی بلکہ دعا، صبر، عزت اور خلوص کی وہ داستان تھی جو وقت کے ساتھ اور زیادہ نکھرتی گئی اور زیادہ خوبصورت ہو گئی۔ محبت جب خاندان، قربانی اور دعا سے گزرے تو وہ ہمیشہ رہ جانے والی روشنی بن جاتی ہے، اور وہ روشنی جو سب کو ہی روشن کر دیتی ہے۔ انہوں نے محبت کی لیکن خاموشی سے، دعائیں مانگی لیکن بہت یقین سے کہ اللہ واقع ہی سنتا ہے، اور پھر اللہ نے وہ سب کچھ دیا جو دل سے نکلے الفاظ نہیں بلکہ آنکھوں سے بہتی دعائیں مانگتی تھیں۔
کسی کو پانے کی آرزو ہو یا کسی کو اپنا بنانے کی جستجو، تو یقیناً خاموش دعائیں بھی رنگ لے آتی ہیں۔ کہانی ناول اچھا لگا ہو تو یقیناً میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔